الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اسی پر ڈٹ گئے، قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو قربانیاں دی، جلا وطن ہونے کی ضرورت پڑی تو اپنے وطن چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا، یہی ان لوگوں نے بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے انہی کی بدولت آج دین محفوظ رکھا۔ اس دور میں اس آیت کی صحیح اگر کسی نے تشریح عملی طور پر کر کے دکھائی ہے تو صحابہ نے، اور اس دور کے اندر اس آیت مبارکہ کی اگر کسی نے تشریح صحیح طور پر کر کے دکھائی ہے، ہمارے اور آپ کے اکابرین دیوبند نے کر کے دکھائی۔ اس دور میں نبی کے دین کو چمکانے والے سب سے بڑے خلفائے راشدین 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا، اکابرین دیوبند کو وہی چن چن کے ہیرے عطا فرمائے۔ اس دور میں ابو بکر ہے تو ابو بکر کی نسل سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھیجا حضرت بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کو، شیخ الحدیث مولانا زکریا کو، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس دور کے اندر فاروق اعظم نے دین کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا میں چمکایا، تو اس دور میں دین کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے انہی کے اولاد اللہ رب العزت نے بھیجے، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی کو، مولانا عبدالشکور لکھنوی کو، مولانا عبدالعلیم فاروقی کو۔ اس دور میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کی ترجمانی کی، دین کو صحیح صورت میں پہنچایا، اللہ رب العزت نے اس دور میں انہی کے اولاد میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی کو، مولانا ظفر احمد عثمانی کو، مفتی شفیع عثمانی کو، یہ عثمانی برادران کو بھیجا۔ اس دور کے اندر حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ترجمانی کی، دین کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر دین کی ترجمانی کے لیے حضرت علی کے اولاد سے انور شاہ کشمیری کو، سید مرتضی حسن چاندپوری کو، مولانا حسین احمد مدنی کو، یہ خلفائے راشدین کی اولادیں یہاں جمع ہوئی۔ اس دور میں انہوں نے اس آیت کی صحیح ترجمانی کر کے دکھائی۔ اس دور کے اندر انہوں نے اس آیت کی صحیح ترجمانی جو کہ عملی طور پر کر کے دنیا کو دکھائی، اور انہی لوگوں کی، انہی کی قربانیوں اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین اور ایمان محفوظ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس سے نہ ہٹا سکی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی آزادی دی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ مراکز، یہ ہمارے چہروں پہ داڑیاں، سروں پہ پگڑیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہی کی بدولت، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔